دین دا کدی بھول کے بھی نہ نہیں لیا تے گلاں ساڈے خلاف کر دیو تے پھر تسی انہاں دی ہاں وچ ہاں ملا دیو. ہاں جی مولوی ایسے ہوتے ہیں, جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہوں گے, لیکن ساڈی گل کرو نا. اسا کدھر دین دے بارے کوئی گل کیتی تے ساڈے اسی تے زندہ آنا بعد مر گیا تے پھر کی ہویا. میں تے ساری رات مسیتی بہنا, کسی نو درد ہوئے تے آ کے مینوں وہ درد دسے تے خدا واسطے دی مخالفت چھڑ دیو. بہت بڑا حضور نے فرمایا میں قبر تو بڑا خوفناک منظر نہیں ویکھیا. رأیت رسول اللہ, حضور فرماتے ہیں رأیت منظرن والقبر افظع منہ. حضور فرمایا میں بڑے بڑے منظر ویکھے, قبر تو بڑا خوفناک منظر میں کوئی نہیں ویکھیا. آج تو آنگو اسی کہنے ہیں ادھر چلو تسی مڑ کے جناب پھر واگاں توڑا کے تو پھر جناب سیاسیاں دیا گل. جی ٹھیک ہے, لیکن لبیک والے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لبیک والے حضور کے دین کو تخت پر لانا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اے جڑا امام بوسیری دا شعر سی نا معراج شریف والا, ایک ایک شعر تے بندہ مردہ بھی زندہ ہو جاندہ. بندہ حضور دی معراج کے بارے عام بندہ اٹھ کے باتاں کرے کہ جی وہ کیسے گئے, وہ کس طرح ہوا, وہ کس طرح ہوا, وہ کس طرح ہوا. ایمان اینج ہونا چاہیے. سیدنا صدیق اکبر کو ابو جہل آیا, انہیں کہا جناب تواڈے نبی نے کیا میں راتوں رات مسجد حرام تو بیت المقدس کیا, پھر میں لا مکان گیا, واپس آیا کنڈی ہل رہی, پانی چل رہا, بستر گرم, اینج ہو سکتا؟ سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں پوچھا, میں جا کے پوچھنا دیکھنا پھر کیسے ہوا. اتنے کھڑے فرمایا سننا ابو جہل انی لا اصدق بابعد منہ, میرے آقا اس سے بھی بڑی بات کریں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یہ سمجھ آ جائے نا تو اقبال کلندر لاہوری جنوں آ جاندی, کہنا تور موجے از غبار خاناش کابرا بیت الحرم کا شاناس. اقبال کہنا تو تور پہاڑ دیاں گلاں کرنا, ساڑھے آقا و مولا دے گھر جڑا جھاڑو دیتا گیا نا او دے نا جڑا گرد و غبار اڑیا, تور پہاڑ تو دا مقابلہ نہیں کر سکتا. گل بندے نو کرنی نہ آوے ایویں جناب مولویاں اٹھ کے جناب ہاتھ بندیاں شروع کر دیتیاں. نا جتھے مولویاں پیراں تے جناب صوفیاں دے جا کے علم مک دینا او تو حضور دی شان شروع ہو گئی. آجے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. صدیاں بعد جنہ دے غلام سلطان الہند خواجہ معین الدین اجمیری چشتی حسن سنجری نگاہ پاون تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دین, انہاں دے آقا دا کوئی اندازہ کر سکنا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا علم کیا ہو. گلہ کر رہے ہیں میرے جا مولوی ایک دو لفظ پڑھ کے حضور دے بارے گل کرے گا. لو جی خواجہ صاحب دے مبارک نا دی میں صرف صغیر تو آنو سنا دا. آنا یعین اعانتا فہو معین, آپ دا نام ہے معین الدین. دین نو انج پکڑ کے دین نو انج بلند کرنا, دین دی مدد کرن والے, دین دی مدد کرن والے یا حکمراناں دی مدد کرن, دین نو اتے لے آن والے یا حکمراناں دی ٹیسیاں کرنا. ہاں پیر ہوتا ہی وہ ہے جو دین کو اوپر لے جائے. لوگ کہتے ہیں آپ نے ہمارے پیر صاحب کے خلاف بات کی, میں کہا میری تو زبان چلے میں کسی پیر دے خلاف گل کر, لیکن پیر وہ جو سلطان الہند ہو, پیر وہ جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہو, پیر وہ جو خواجہ نظام الدین اولیاء ہو. بادشاہ ملن آیا تو فرمایا میں تیرے واسطے دعاواں کرنا, میں نو ملن نہ آویں. خواجہ نظام الدین فرمایا ملن نہ آویں. انہیں کہنے جی میں تے آنا ہے. فرمایا فقیر تے گھر دے 2 دروازے نے, ادھر آئے گا میں ادھر نکل کے چلا جاؤں. ان کے درباروں میں جا کر چاپلوسیاں کرنا, اس کا نام فقیری ہے. اقبال کہتا فقر را تازو کے اوریانی نمان آ جلال اندر مسلمانی نمان. اقبال کہتا جدوں دے مسلمان غیرت مند فقیر کا ہے, اسلام دی عزت بھی ختم ہو گئی. جناب گال تو اینج ہوندی, کوئی قیامت تک تصور بھی نہیں کر سکتا کسی بزرگ کے خلاف کوئی سوچے. بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, لیکن بزرگ وہی ہے جس کی ہر چیز محمد الرسول اللہ کے دین کی سربلندی. عزت آبرو کا بھی مسئلہ ہے تو پھر ایسے آگے کھڑا ہو جائے. ہاں ہم بزرگ کو مانتے ہیں, مجدد الفسانی کو مانتے ہیں.
اقبال کا نظریہ پتہ کیا تھا؟ ایک نیٹشے تھا جرمنی کا مجذوب، اس کا نظریہ اقبال کہتا وہ لا الہ تک تے پہنچیا لیکن الا اللہ تک نہ پہنچیا۔ اقبال نو بڑا دکھ سی اس گل دا، کہندا او بلا درمان بتا اللہ نہ رفت از مقام عبدہ بیگانہ رفت، کاش بودے در زمان احمد تا رسید بر سرور سرمد۔ اقبال کہندا یار بڑا افسوس ہے لا الہ تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہ پہنچیا، کاش کہ وہ مجدد الفسانی دے زمانے چ ہوندا تے مجدد صاحب نے دا ہاتھ پکڑ کر انہوں رب تک پہنچا دینا سی۔ اقبال دا نظریہ اس وقت تک سی جدوں تک اقبال مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں ہویا، جدوں ہویا نا تو کہندا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اور اگلی گل جڑی میں کرن لگا او وے اقبال کہندا جدوں تک میں مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں سی نہ ہویا تے میرا نظریہ ایسی بھائی وہ جرمنی دا جڑا مجذوب سی نا نیٹشے او انہیں اللہ دا انکار کر دیتا، لا الہ تک تے پہنچیا الا اللہ تک نہیں، کہندے کاش کہ مجدد صاحب دے دور وچ ہوندا تے انہاں پکڑ کے رب تک پہنچ۔ کہندا میرا نظریہ اس وقت تک سی جدوں میں حاضر نہیں ہویا، جدوں حاضر ہویا نا تے باہر نکل کے کہندا یار او ہو مجدد صاحب نے مینوں حاضری دے دوران توحید دے او اسرار و رموز دسے، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ حضور کی یا رسول توجہ، انہیں جانا انہیں جانا اور انہیں جانا، آنا یعین اعانتن فہو معین، کوئی قیامت تک حضور دے امت دا کوئی بندہ ہوئے صاحب ایمان کسی ولی دے خلاف بات نہیں کر سکتے، لیکن ولی ہو جڑا قلعہ گوالیار چلا جائے۔ مجدد الفسانی قلعہ گوالیار چلے گئے تے اذان دیتی تے وہ قیدی ڈاکو چور سارے ہوتے بند سن، جہانگیر نے کہا انہوں مار دین گے آپ ہی، انہوں نے کی پتا، جب آپ اذان دیتی تو ڈاکو چور سارے آ گئے، انہوں نے کہا بابا ایتھے تیرے مرید کوئی نہیں، اے کدے واسطے اذان دیتی ہے؟ فرمایا جدے واسطے دیتی میں جاننا میں کدے واسطے دیتی۔ اوہی چور ڈاکو ڈکیت سارے مجدد صاحب دے بیعت ہو گئے، وہ قلعہ چکن لگے سن سارا، ہاں جی قلعہ چکن لگ، مجدد صاحب تے انج نگاہ پائی نا قلعے دی دیوار شک ہو گئی، دیوار پھٹ گئی سی، اے جتنیاں نگاہاں صدیاں بعد پاور ہے تساں حضور دے بارے گلاں کرنے کی گلاں کرنے لوگ حضور دے بارے، حضور دیاں شاناں تے جڑے قلعہ گوالیار چلے جان، اے نہیں بھائی نہ ختم نبوت تے حملہ ہوئے تے بندہ اندروں ہی نہ نکلے پھر کہے میں پیر ہاں، اوتھے بہندے نہ فیض آباد آ کے اسی تو تھلے اتر جانا سی، بیٹھو جی سارے، جدوں حضور دی ختم نبوت واسطے نہ آئے تے ہن پور پور کرنا، ایک لمحہ ہوندا زندگی دا بندہ انج ہوندا یا انج ہوندا، ہاں ایک لمحے وچ بندہ اتے چلا جاندا تے ایک لمحے وچ بندہ ذلیل تے خوار ہو جاندا، او دے واسطے صدیاں نہیں چاہیے ہوندیاں، ایک فیصلہ کرنا ہوندا، رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے، ہاں جی توجہ، اسی سید صاحب کے گوڑے جا کے کیوں بیٹھ گئے پیرنج، میں جی ٹھیک ہوندہ تو میں پیرنج بھی بیٹھ جانا سی، اس واسطے کہ آپ ساڑھے نال اس مسئلے انج کھڑے رہ جناب۔ کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا، ایک گل یاد رکھنا، کوئی چون کرے کوئی چاں کرے، کلمہ سی رسول اللہ دا پڑھیا، اور تقلید اسی امام اعظم ابو حنیفہ دی کی تھی، ہاں بس چون چون چر چر چون چون جی یہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر کچھ بھی نہیں کر رہے، سارا دین دا کھا کے جدو دین دا اوکھا ویڑا آیا، امام احمد بن حنبل جدو جا رہے سن نا جیل وچ تے اگوں ایک ڈاکو اس زمانے دا بڑا ڈاکو ابو الحسن اور آؤ کیا رہا ڈیوڈی وچ ملاقات ہو گئی امام احمد بن حنبل نال تے آپ قرآن دی حفاظت واسطے اندر جا رہے سن، بادشاہ نال ٹکر ہو گئی، امام صاحب فرماندے ہیں مینوں 80 کوڑے آج دے مولویاں دے ایڈے جسم قیمتی ہو گئے ہتھ کڑی بھی نہ لوا سکے، ہمارا لبیک سے تعلق نہیں ہے، ڈب کے نہ مرے ہو تسی،
امام احمد بن تسی حضور دی ختم نبوت واسطے اب کڑی نہ لوائی کی ہونا سی ساری زندگی کوٹھیاں کاراں بنائیاں نے پھر کسی دی جرت سی تو گستاخ جاندی گلاں کرتے ہو بہ کے امام احمد بن حنبل جیسا ایسا عظیم عالم لکھاں حدیثاں دا حافظ ٹکر ہو گئی بادشاہ نہ آپ فرماندے نے بادشاہ 80 کوڑے مینوں اے جے مارے ہاتھی نوں بھی لگ دے نا تے ہاتھی بھی چیخ اٹھنا سی کوڑے لگ رہے سن تے آپ دا تہ بند کھل گئے سی تہ بند داتا صاحب بھی یہ گل لکھی حافظ ذہبی بھی سیر و اعلام النبلاء چ گل لکھی آپ دا تہ بند کھل گیا اٹھو تے بن کے کوڑے مار رہے سن آپ نے آسمان وال ہاتھ بدے ہوئے سن آسمان وال منہ کر کے نا اپنے ہونٹ ہلائے تے غیب وچوں ایک ہاتھ آیا انہیں آ کے دوبارہ آپ دا تہ بند بند دیتا ہاتھ تے بدے ہوئے سن تاجدار ختم نبوت اور خدا دا خوف کرو تسی حضور دی خاطر ختم نبوت دی جانا دینی ہیں تو اڑے کو منہ جو آواز نہیں نکل دی اجے تک تو نہیں سمجھ آ رہی اجے تک تو سمجھو یہ کوئی سیاسی نعرہ ہے یہ تو بین الاقوامی سازشیں ہوتی ہیں حضور کا نام بھی لوگوں نے سیاسی بنا دیا پھر آپ نے مان لیا دسو نا حضور دے نام تے اسی کیڑی سیاست کی تھی حضور دے نام تے اسی لاشاں اٹھائیاں حضور دے نام تے اسی 12,000 شل تے گولیاں کھا دیاں حضور دے نام تے اسی اس حالت جیلاں کٹیاں اس حالت جنہ دے میں اساں جیلاں کٹیاں پھر تسی لوگوں نے آخر لگ کہ یہ سیاسی ہے پھر تسی مان جاندے ہو گل تواڈے کو تے صرف آواز نہیں نکلدی اساں اس حالت جیل جی بیٹھ کے نعرے لائے تسی ایتھے نہیں لاندے انج نعرہ لاتا کہ مسجد دی چھت بھی کہے ٹھہرو بھائی ٹھہرو مینوں چکن لگے ہو انج نعرہ کر کے لاؤ تاجدار ختم نبوت انج کر کے نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے شالا بوز دلاں اور شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے امام احمد بن حنبل بعد جدوں کوڑے مار کے بادشاہ فارغ ہویا نا تے آپ دے شاگرد گئے انہاں کہا حضور جدوں تہاڈا تہبند کھل رہے سی تسی آسمان وال منہ کر کے کی گل کیتی سی آپ نے فرمایا میں آسمان وال منہ کر کے گل کیتی یا اللہ تیرے قرآن دی خاطر کوڑے تے کھا رہا ہوں ہن غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کہہ تو پھر غیب وچوں سونے دا ہاتھ آ گیا میں غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر میں تے اتنے میرے تے اتنا ہی کام سی میں جڑا کر رہا ہوں غیراں دے سامنے ننگا تے نہ کر اس واسطے امام احمد بن حنبل اندر چلے گئے بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی ٹکر بھی قرآن دی عظمت تے ہوئی بعد جدو امام احمد بن حنبل چلے گئے نا تو ایک بزرگ خواب وچ کسے دے آئے انہوں نے کہا دسو جی امام صاحب دا مقام کیڑا ہے وہ بزرگ دستیاں حضور انہوں دی پگڑی گر گئی اینج کردیاں فرماؤ ہاتھی کوئی نہیں اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ستیاں مقام نہیں ملتے مقام قرآن دی خاطر کوڑے کھان نال ملتے ہیں ستیاں نہیں مندے پھر اسلام دی خاطر قلعہ گوالیار جا کے تے قیداں کٹن تو بعد ملتے ہیں ستیاں نہیں ملتے امام اعظم ابو حنیفہ نو جیل وچ کوڑے کھاندیاں موت آوے تے پھر پوری دنیا دا امام بندا بندہ لوگ سمجھتے ہیں جناب نہ دین دا کام تسی کیتا ہے جنہ کیتا ہے تسی انہوں نے تانے دیندے ہو بیٹھ کے ہنج کی کیتا ہے سی لیاؤ نا میں ساڑھے بسی بیٹھے ہیں میدان مرن تو بعد پھر کیڑی گل ہوندی جڑی منہ تے ہوئے اسی بیٹھے ہیں نا 2 سال تے 3 مہینے تو ہو گئے فیض آباد دے دھرنے نو لیاؤ کوئی جم کے تہ خانے چو کٹ کے لیاؤ جڑی ساڑی ایک کال بھی ٹیپ ہوئی ہوئے کہ ایسی معافی دے دے اسی جا رہے ہیں کوئی پیسے چاہی دیں کوئی روٹی چاہی دی نا ساڑھے کو تو شاہ ہی کوئی نہیں سی جدوں لاہوروں چلے ہاں ساڑھے کو تو کرائے دے پیسے بھی کوئی نہیں سن میں نے کہتے جی کی ہوئے گا میں کہا جنہ دا کم میں ہو جانن انہ دا کم جانے ساڑھا اتنا ہی کم سی اسی میدان لا دیتا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک ساڑھے بارے گلاں 1000 باری سوچیا کرو ساڑھے خلاف گلاں کرن لگے تو ساں کیتا کہ جڑا پہلے گل کرنا ہو پہلے آ کے دسے انہیں 12,000 شیل کھا دیں
لاہوروں چل کے تے ویل چیئر سمیت کنٹینر تے بہ کے پورے رات راستے این کیتے میں تے ویکھیا 5 منٹ بعد لوگ دے ہاتھ تھکے ہوندے نے میرے تے اج تک ہاتھ نہیں تھکے نہ جیل وچ تھکے نہ باہر تھکے نہ کنٹینر وچ تھکے نہ 5 جلسے بھی کیتے ایتھوں میں چل کے سکھروں لاڑکانے حیدرآباد پھر کراچی پھر اٹک آیا پھر بھی نہیں تھکے تسی ایک جلسے بیٹھ کے میں ویکھدا کہ 10 منٹ بعد کوئی انج ویکھ رہا ہوندا کوئی ایک دوسرے نوں چونڈیاں پا رہے تساں کی تقریر دین لیانا ہے تخت ہوتے اے کوڑ نہ مارو دین بڑا غیرت والا مذہب ہے ہاں جی جڑا بندہ اس نال 2 نمبری کرے انہوں چک کے بڑا دور سٹ دیندا تے پیراں وچ بھی نہیں پیندا مت کوئی سمجھے جے جیسے وڈے خاندان دے تے ساڈے مرید 40 لاکھ تے 50 لاکھ تے ساڈے کو پیسے بڑے تے آستانہ وڈا تے مدرسے وڈے تے طالب علم وڈے نا اسلام اقبال کہندا او کعبہ را بہائے کم نہادش اور تدروارا ببازاں سر دہادش اقبال کہندا وڈے آمن اسلام دی خدمت کرن تے پھر صدیق اکبر بن جاندے پھر فاروق اعظم بن جاندے پھر عثمان غنی بن جاندے پھر حیدر کرار بن جاندے پھر خالد بن ولید بن جاندے پھر ابو عبیدہ بن جاندے کہندا جے وڈے نہ خدمت کرن نا اے اسلام دا کمال ہے اے چھوٹے جے پرندے نو پکڑ کے شاہین ہاں جی توجہ اسلام کسی دی منتا نہیں کرتا وہ ویکھتا نہیں وہ ٹرین چل پوے نا پھر کوئی کروڑ روپے بھی پکڑ کے کھڑے ہوئے نا کبھی میرا کروڑ روپے جو کھائے تو ڈرائیور پھر روکتا نہیں ہوتا ٹرین اپنی وقت چل پوندی ہوندی اقبال کہندا نماز عشق و مستی را اذان نیست اقبال کہندا جڑی عشق و مستی دی نماز دے واسطے اج تک اذان ہوئی کوئی نہیں یہ خود اٹھنا پیندا میں اپنے نبی نال پیار کیوں کرنا ہاں عشق خود دستا تو انج پیار کرنا ہے مولانا تقریر کرن کے پھر انداز ہے سانو تو کسی نہیں کیا تسی انج جانا ہے پھر اتھے انج بہنا ہے یہ تو عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے اقبال کہندا نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس بیا کے عشق کمال ز یک فن دارت اقبال کہندا کدی بھی عقل کو نہ پوچھی رسول اللہ دے راز حضور دے گھر دا پتہ عقل کو نہ پوچھی اے تے ہزار حالے نہ تینو گھروں بھی نہیں نکلن دے گی میں کہ پھر اقبال کدے کو پوچھیے کہندا ہمیشہ حضور دی گلی دا پتہ عشق کو پوچھی وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے محبوب کی عزت آبرو کس کے اندر ہے کل لبیک یا رسول اللہ بھائی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک پہلے حضرت سلطان الہند نام دا میں گردان کر جاؤں میں تو پھر رہ ہی نہ جائے پھر اس تو بعد میں اگلی گال امام محمد بن حنبل دی کرنا اعان یعین اعانتا فهو معین وعین یعان اعانتا فذاک معان لم یعن لا یعین لا یعان لن یعین لن یعانا الامر من وعین لتعن لیعن لیعن والنهی عن لا تعن لا تعن لا یعن لا یعن الظرف من معان معانان معانات اور شاہ صاحب دے مبارک نا دی توجہ بارک یبارک مبارکتن فہو مبارکن وبورک یبارک مبارکتن فذاک مبارکن لم یبارک لم یبارک لن یبارک لن یبارک لا یبارکن لا یبارکن لا یبارکن لا یبارکن الامر من بارک لتبارک لیبارک لیبارک والنهی عن لا تبارک لا تبارک لا یبارک لا یبارک الظرف من مبارک مبارکان مبارکات گلہ کرنے ساڑھے خلاف آپو لفظ خاتم النبی یہ نہیں پڑھنے نہیں آتا گلہ ساڑھے نال کر دو ساڑھے پاسے ساڑھے اٹک کے جاہنے نو چھج تا بولے بلا پرون کیوں بولے چھج تا بولے بلا پرون کیوں بولے چھج بولے وہ تو سراخ کوئی نہیں جنہوں آپو 500 سراخ ہن وہ کیوں بولے جی مولوی ایسے ہوتے ہیں مولوی کیسے ہوتے ہیں رسول اللہ نے مولویوں کو اپنے دین کا وارث قرار دیا حکمرانوں کو قرار نہیں دیا عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی ناتهم علماء فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم واكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال الله
والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر ولتآترن علی الحق اطرا ولتکسرن علی الحق کسرا او لیضربن اللہ بقلوب بعضکم علی بعض ثم لیلعننکم کما لعنہم. حضور نے امت بنی اسرائیل کے مولویوں کا ذکر فرمایا، فرمایا قوم گناہوں میں مبتلا ہو گئی. بنی اسرائیل کے علماء نے روکا. ظاہر ہے حکمران گنڈے ہوتے ہیں، وہ آگے انہوں علماء نے ہتھکڑیاں لا دیتی، اندر دے دیتا ہے یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ فلاں ہوتے ہیں، یہ انہوں نے ملک کا ستیہ ناس کر دیتی. اب 72 سال اسی ستیہ ناس کیتا. 10,000 تے آج بھی علماء نمازاں پڑھا رہے ہیں، 5,000 تے آج بھی مؤذن اذاناں دے رہا ہے. تسی دسو تہاڈا ریٹ کدھر چلے گئے؟ گلاں کرتے ہو پورا ملک تباہ کر کے تسا رکھ دیتا. جس محکمے جاؤ گے ایڈے ایڈے منہ کھول کے بیٹھے، اتنی رشوت دو، اتنی رشوت دو. ایک فیکٹری چلان واسطے 20 محکمے نو رشوت نہ دیو تو دوسرے دن فیکٹری بند ہو جاندی. گلا کر دو اے وقت قریب ہے، محمد عربی دا دین ہن آن والا ہے. دین آیا، 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 دین آیا. توجہ توجہ توجہ. اقبال کہندا ہے ابلیس نے مجلس شورا بلائی اپنی، ٹرمپ بھی بلایا، مودی بھی بلایا، چائنا دا وہ بھی بلایا، کینیڈا دا، سارے سور کٹھے کیتے کافر. وہ کہنے لگا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. اور جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا. شرع پیغمبر کہیں الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. وچ اور بھی شعرن میں آخری پڑھن لگا. چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب، یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. آہا. اقبال کہندا ابلیس نے آ کے ٹرمپ نو کہنے لگا تسی پریشان نہیں ہونا، رسول اللہ دے غلام کلمہ حضور دا پڑھن گے، بچے نو کہن گے قرآن میں پڑھاتا ہوں، لیکن کدی بھی قرآن دے نظام دی گل نہیں کرن گے. جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن ہے. کہندا مینوں پتہ ہے نہ قرآن دی تعلیم بھی دینی، روزانہ ایک سپارہ بھی پڑھنا ہے. سورہ یاسین دکان دی برکت واسطے ضرور پڑھنی، یا مر نہ رہے ہوئے بندہ تو سر تے ضرور نہ پہ کے پڑھنی. مر جائے بابا تو پھر جناب اس مدرسے جو 100 قرآن دے، اس وچ 500 قرآن. پھر جناب 40 دے پیسے والا بندہ کہندا 10,000 بابے دے سالے ثواب واسطے قرآن جمع ہو گیا. میں کہ بابا ایک ایت تے بھی عمل نہ کر سکیا زندگی، بلکہ جدوں بھی دین دے خلاف لوگ کھڑے ہوئے تھے بابا اگلی صفحے وچ کھڑا رہا ہمیشہ. کہندا ایویں مولوی لگے رہندے نے، اینو ووٹ دیو، اے مولوی ایویں تے فسادی، اینو ووٹ دیو. 4,000 قرآن نہیں 4 لاکھ بھی قرآن ہون تے قبر تے قرآن آ جانا ہے. میری مخالفت کر رہے ہیں آج تینوں میرے نال کی فائدہ ہونا ہے؟ حضور کوئی گلاں کرنا نہیں ہے. اقبال کہندا ابلیس کہنے لگا اوئے جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. کدی نہ جناب سرمایہ دارہ نظام، کدی جناب اشتراکی نظام، کدی سوشلزم، کدی کمیونزم، کدی جناب کیپٹلزم، فلانا فلانا ازم فلانا ازم. کہندا ہے نا حضور دے قرآن دی گل نہیں کرنی. کہندا کیوں؟ نہ کہ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی. کہنے لگا یہ بھی بالکل یقین کرنا ہے نا مولویاں پیرا بھی کدی قرآن دے نظام دی گل نہیں کرنی. جدوں لبیک والے کھڑے ہو جان گے تے پیر بلے پکڑ کے کھڑے ہو جان گے. سمجھ آئی؟ پھر جناب کدی کوئی شیر نال کھڑا ہو جائے گا، کدی کوئی بلے نال، کدی کوئی تیر. رہے نا نظام مصطفیٰ دی گل اسی کر رہے ہیں. پھر کیڑے دین دے وارث ہو؟ سانو دسو نہ سی وہ سمجھنا چاہتے ہیں. اقبال ہے میں تھوڑا رویا جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں اور بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستی. لیکن اقبال نے پھر اگر ڈرایا انہوں نے، کہنے لگا عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. کہنے لگا حالات اس طرف جا رہے ہیں، پوری دنیا تے ظلم دا بازار گرم ہو گیا. ڈر کے رہنا، حضور دا دین آ جانا نے کسی پاس. توجہ جی.
اقبال پھر دوسرا ایک شعر اس تو ہٹ کے ایک شعر اقبال نے کیا، انہیں کیا، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، اسلام اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا۔ اقبال کہنا اسلام یہ جے جیڈیاں وڈیاں وڈیاں موجاں اٹھدیاں جے مگر مچھا دے جناب رہن والیاں جگہ ہیں جو ہو جاندیاں ہوئیاں کہ نہیں ہوئی، اپنے ایمان نہ دسو، اسی دریا سے اٹھتی ہے۔ کتنے کتنے لوگ آئے ہم یہ کر دیں گے، ہم صرف لبیک دا جو نعرہ لگیا، ہاں جی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نعرہ ہی کسی نہیں لایا، بس اگے گئے جدو ووٹاں دا مسئلہ ہے پھر ادنا مفاہمت کر لئی، 2 سیٹیں لے لو 2 دے دو، پھر ایسے ہی ہوتا نا، جدو اسی دریا سے تو موج اٹھی نہیں، موج تے لبیک دے نعرے نال اٹھی، توجہ ہوئی کہ نہیں، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے تند و جولاں بھی، نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ و بالا۔ دسو لبیک دا پھر ووٹ آئے کہ نہیں پنجاب وچ تیسرے نمبر تے؟ اے تو ڈاکہ مارن تو بعد آئے نا، ہاں جی، اے تو ڈاکہ مارن تو بعد آئے، تو 1 سال صرف ساڑی جماعت بنے ہویا سی، میں آکھا اقبال لکھاں سلام ہومن، اس دریا دیا موجہ میں جو اٹھی جی کوئی ہے اس نال مل گیا، کدی اس نال مل گیا، کدی اس نال مل، اقبال اور 10 ہوئے دین آنا کہ نہیں، ابلیس تے کہندا نہیں آنا، اقبال کہندا نہیں آنا ہے، میں کہا کنج آنا ہے، کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، ہاں جی، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، ہاں جی، محمد عربی کا دین پھر آئے گا، سارا سے نکل کر، توجہ جی، سارا سے نکل سے مراد دین ہے نا، نکل کر سارا سے جس نے روما 2 سپر پاوریں ڈھا دیتی ہیں اسلام نے، کہتا نکل کر سارا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، میں کہا پھر، کہنے لگا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، کہتا میں سنے سی فرشتے آپس سے گلہ کر رہے سن کہ کوئی وقت آنا ہے لبیک دا نعرہ لگ جانا ہے، او لبیک یا رسول اللہ، زور لاؤ، انشاءاللہ ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، اے توڑے نعرے جڑے نا میں نہیں لواندا، تانوں نہیں پتا اس نعرے دی کتھے تک گونج جا رہی، ایویں مودی جلا نہیں ہویا کھڑا، ایویں ہندوؤں نو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، سکھاں نو بھی انہوں نے پتا غزنوی کے وارث جاگ پڑے، غزنوی دے وارث آ گئے، شہاب الدین محمد غوری دے وارثاں او دین دی گل شروع کر دیتی جس دین واسطے اتھے آئے سے، ایویں نہیں پریشان ہویا مودی، ایویں باولے کتے دی طرح مسلمانوں نو پہ ہویا، او کی سمجھدا اس طرح کرن والے بچ جانا ہے، اسلام قیامت تک انج ہی رہنا ہے بچے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ہاں جی، یہ کیا بات ہوئی، تم اس کو مٹانا چاہتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یا ہماری مسجدوں پر تم جھنڈے لگا کر ہندوازم لانا چاہتے ہو، کہاں کیا باتیں کرتے ہو، ایسے نہیں ہونا، یہ تو تہاڈے جھلے پن دی دلیل ہے، اسی اتنے ظلم سہ کے بھی پوری دنیا تے عراق گیا، افغانستان گیا، شام گیا، اردن گیا، یمن گیا، چیچنیا گیا، بوسنیا گیا، برما گیا، سارا جھل کے بھی اسی پھر انج کنجے بیٹھے ہیں، یہ تو اسلام دا کمال ہے نا، یہ تو دی اپنی پاور ہے، وہ سمندران گھوڑے پوا دے دا، اپنی پاور نہ نہیں، اسلام ایک اپنی مولویاں پیران دیا پاور نہ نہیں، یہ تو ہاڑی پاور نہ، اسلام اے جڑے تسی نعرے لاندے ہو نا، ایک کوئی بندہ 1,000 روپے فی نعرہ دے تا بھی کوئی نہ لاوے، اے جڑے تسی نعرے لاندے ہو اسلام اپنی پاور نہ لواندا نعرے، ہاں جی، اسلام ایک اپنی پاور رکھدا، اسی سمجھے سی مولی خادم جب تک یہ موجود ہے یہ مر نہ جائے، کہیں اس کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے، دسو جی جابیہ دے مقام تے تعاون پھٹ گیا حضرت عمر دے زمانے،
حضور نے فرمایا پہلی امتوں کے لیے طاعون عذاب ہے، میری امت کے لیے جناب یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ طاعون جو ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ہزاروں صحابہ وہاں موجود تھے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس امت کے امین بھی وہاں موجود۔ سنو ذرا صحابہ، یہی تو ایک بات ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا۔ طاعون پھوٹ گیا، صحابہ شہید ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، آپ چاہتے تھے کہ امین الامت بچ جائیں، حضرت ابو عبیدہ بچ جائیں، آپ نے خط لکھا میں آپ سے باہر ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ امیر الامہ حضرت ابو عبیدہ نے جواب دیا کہ میں آپ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ اتنے حضور ہر بندہ یہ سمجھنا لکھا دے میں نہ مر جاؤں، میں مر گیا تو پھر کی ہونا ہے، اس امت دے امین۔ حضور نے فرمایا ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ توجہ جی توجہ۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جو نے گردن کاٹ کر اپنے باپ کی حضور کے سامنے سر لائے تھے۔ یہ ہاں جی، یہ انہی کا گھر حضرت فاروق اعظم نے دیکھا تھا اپنے دور میں۔ یہ حضرت فاروق اعظم کے وزیر خزانہ تھے۔ ایک دن حضرت عمر نے، بھائی بہ جا، بھائی خوشبو والے بہ جا، اے ٹائم نہیں ہے، بعد تو پیسے لے لیں ادھر آگے، بہ جا تھی نہ خراب کر محفل، بہ جا۔ حضرت عمر نے اپنے دور وچ فرمایا میں ویکھا تو صحیح میرے وزیر خزانہ نے کوئی مال تو نہیں کما لیا، ظاہر 2 سپر پاوراں فتح ہوئی ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح فرمان لگے میں نہیں چاہتا کہ عمر دی اکھاں وچ آنسو آ جان، تسی میرے گھر نہیں آنا۔ حضرت عمر فرمایا میں ویکھنا ہے تہاڈا گھر۔ انہوں نے کہا پھر آ جاؤ۔ جدوں آئے تو صرف 3 چیزاں پئیاں سن آپ دے گھر، ایک کھل پئی سی جہدے تے آپ لیٹدے سن، ایک وضو کرنے والا برتن تے ایک پانی پینے والا برتن پورا آپ دے گھر پہ سی۔ حضرت عمر چیخ مار دیتے، فرماؤ تو غریب ترین گھر بھی کسی دا نہیں مدینے چ ہوئے، میری امت میری رعایا دے وچ امین الامہ وزیر خزانہ دے کول کوئی شے نہیں۔ فرمایا اے کچھ ہی ہے، فرمایا جی اے کچھ اے او امین الامت ہیں۔ حضور ایتھے 20 قسم دے کھانے کھا کے دین دے خلاف گلاں کرنے، جھٹکار بھی نہیں مارنا۔ ظالم ظلم کو حد کرو، ظلم دی دین دے تسی کھا کے دین دے بارے دین دے نال کھڑے نہیں ہوندے، پھر بیٹھ کے جڑے کام بیچارے کر رہے ہوں مسکین انہاں دے خلاف تسی بیٹھ کے جاپیاں محفلاں وچ تے تقریراں وچ یہ لبیک والے کہاں سے آ گئے؟ کہیں سے بھی نہیں آئے۔ اسلام اپنی پاور رکھدا ہاں ہے آیا یہ فتنہ تاتار کے افسانے سے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تو آنو تو اسلام نے موقع دیتا، لکھاں لوگ لے کے باہر نکل دینا حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے، کیوں نہیں نکلے تسی؟ پھر اسلام انتظار تے نہیں کردا۔ بلال از حب صہیب از روم، بلال از حب صہیب از روم، سلمان از فارس اور ابو لہب از مکہ چیب العجبیس۔ اقبال کہندا جی ابو جال تے ابو لہب اور کم نہ کیتا تو پھر کم نہیں ہویا۔ اللہ نے بلال نو حبشے تو بلا لیا، سلمان نو فارس تو بلا لیا اور صہیب نو روم تو بلا لیا۔ فرمایا میرے حبیب نے کم کر ایک گڑیاں بات۔ پھر آپ کو پتہ ہے حضرت عمر دا جنازہ کنے پڑھایا؟ صہیب رومی پڑھایا۔ ہاں جی، عثمان غنی بھی موجود، حیدر کرار بھی موجود، ابو عبیدہ بھی موجود، عبد الرحمن بن عوف بھی موجود، سعد بن ابی وقاص بھی موجود، سعید بن زید اشرم مبشرہ بھی موجود، سارے موجود۔ لیکن فرمایا وصیت کی تھی میرا جنازہ صہیب رومی پڑھائے گا۔ آپ دسنا چاہتے سن کہ جڑا حضور دے دین واسطے بھاویں روم تو چل کے آوے نا، جدوں حضور نال وفا کر جائے تو عمر بھی انہوں اتنا عزت دے۔ ہاں اے پھر اسلام نہیں ویکھدا، روم تو چل کے آیا جی، پھر مکے دا رہن والا ہوئے۔ ابو جال پھر ذلیل نہیں ہویا مکے وچ، تے ابو لہب تے عتبہ تے شیبہ پھر سارے لمحے نہیں اسلام نے پا دیتے، اور حضرت بلال نو کعبے دی چھت تے نہیں چاڑ دیتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، میں انہاں دا تھوڑا جہا تعارف اس واسطے کرایا کہ بھئی تانوں سمجھ آوے، ایتھے تے ایک ایک حضور دا غلام مان اچ نہیں، میرے جا بندہ صدیاں بعد کمینہ جدی زندگی چ ایک نماز بھی صحیح نہ پڑھی ہوگے، وہ صحابہ دے بارے گل کرے، حضور صحابہ دے بارے گل کرے جنہاں نو رب نے ازل تے چنیا، اپنے حبیب دی غلامی واسطے چنیا، جنہاں سمندراں وچ گھوڑے پا دیتے۔ ایتھے تے مولوی پیر مل کے سارے مذہبی رہنما تے جناب 40 لاکھ مریداں والے تے جناب بڑے بڑے آستانے والے مسجداں دے 2 سپیکر نہ بچا سکے۔ گلاں کر دے صحابہ دے بارے جڑے تہ بند بن کے کیسر و کسرا دے درباراں چلے گئے، فرمایا نکلو باہر، محمد عربی آ گئے، نکلو۔ نعرہ تکبیر!
توجہ گل زندگی چ کدی چج دی ایک نماز نہ پڑھی ہوئے بندے انہاں دے بارے گل کرنا جنہاں تہ بند بند کے تے سمندراں وچ گھوڑے جا پائے 20 قسم دے کھانے کھا کے تے غیر دی ایجنسیاں کو مال لے کے ایتھوں ایجنسیاں دے اپنے کھیل ہوندے قوم جڑا بندہ اقبال کہندا جہاں بانی سے دشوار تر ہے گارے جہاں بھی نہیں جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو اقبال کہندا مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمہ نے پتہ ہی کوئی نہیں دو سپر پاور صحابہ ڈھا دیتی ہیں تسی اپنی مسیحتاں دے سپیکر نہ بچا سکے تسی قرآن و حدیث نصاب وچ اگلیاں کڈ دیتا تسی او نہ بچا سکے ایتھے زنا دے بل پاس ہوندے رہے 40 لاکھ مرید رکھن والا پیر چوں نہیں کیتی انہاں نے ختم نبوت تے ڈاکا پیا 70 صفحے حضور دی ختم نبوت دے اگلیاں بدل دیتے تسی چوں نہیں کیتی تے گلاں صحابہ دے بارے کرنے ہو تسی میرے جائے کمینہ 2 لفظ پڑھ کے کرسی عدالت تے بیٹھ کے صحابہ تے اہل بیت دے بارے فیصلہ کرے گا صحابہ دی مثل بھی کائنات وچ کوئی نہیں تے اہل بیت دی مثل بھی کائنات وچ کوئی نہیں زور لاؤ بھائی زور نعرے حیدری بل کر کے نعرہ لاؤ کئی اس آڑے صحابہ دے بارے گلاں کرنے ہاں جی کئی اس اصل بات یہ ہوئی کہ کام تا نہ کیتا کوئی نہ قوم بفر گئی انہاں دے بارے ہن نویں موضوعات ساڑھے بزرگ فیصلے 1400 سال پہلے کر گئے میرے آقا نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فایاکم وایاہم لا یدلونکم ولا یفتنونکم حضور نے فرمایا آخری زمانے میں بڑے بڑے فریبی بڑے بڑے جھوٹے آئیں گے تمہارے پاس ایسی باتیں لائیں گے نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی پھر انہوں نے سنڈیاں گلاں میرے آقا نے فرمایا ایاکم وایاہم فرمایا آپو نہ تو دور بھج کے رہنا انہوں نے دور سٹ کے رکھنا انہوں نے نہ گل سننا نہ انہوں نے محفلیں بہنا حضور نے کیا فرمایا لا یدلونکم ولا یفتنونکم فرمایا یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے رہا ہے حق سے اور تمہیں فتنوں میں مبتلا کر دے ہمارے بزرگ صدیوں پہلے یہ فیصلے کر چکے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول لب پھول دہم دہن پھول زکن پھول آل سنت کا ہے بیڑا پار اور آل سنت کا ہے بیڑا پار کیوں اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے اطرت رسول اللہ اسی بالکل کسی دے وارے کروڑواں اسی دے انہاں دے جانور میں ایسے گلتے تھے اور سکھ میرے خلاف ہیں یعنی کیا نا بھائی مدینہ پاک جس طرح ساڑھے واسطے تے کرتارپور تے او جناب ننکانہ تے میں کیا او مدینہ پاک دے وراء البرائے جتے حضور جلوہ گرن صحابہ دیاں سواریاں جتے پیشاب فرمایا نا جس مٹی تے کائنات دی کوئی زمین حرمین طیبین تے ساڑھے بزرگاں دیاں گلہ چھڑ کے میں گل کر رہا کوئی اور تشبیہ دینا چاہے نا تے صحابہ دیاں سواریاں جتے پیشاب فرمایا نا اس مٹی دے برابر کوئی شے نہیں ہو سکتی اے میں گل کی تھی تو انہوں نے بڑے بے پھرے ہوئے یہ دیکھو جی جانوروں کے پیشاب میں نے کہا تنہوں پتہ ہی کوئی نہیں نا گل دینجے اے کیڑی بات ہے گل اسی حضور اتھے کرنا صحابہ تے آل بیت اتھے تے تصور بھی ساڑھے مک جاندے تیر لگ رہے ہوئے یار تے تیر اتنے لگن جی میں بندہ سے کنڈے والی ہوندی ابو دجانہ نو ایک بار بھی انج نہ کرن ایتھے میں مارنا ہونے سنو جناب ایتھو اپنا سپیکر چاہ کے دھڑالنا ہوئی تے گل کرنا ہے دھمک آنی ستون وچ بھی اور صحابہ کیوں جا جسم رکھ دے سن حضور دے سامنے جھکے ہوئے تے انج بھی ایک بار نہیں کیتا ایتھے نعرہ لان لگیا دوسری باری زبانہ تھکیاں ہوندیاں تے پھر جسم میں جو حضور تیر ایک بھی نہیں کٹیا باہر سارے تیر جھل کے صحابہ کہندے جب اٹھے تے کل کن فز ابو دجانہ ہیں جا رہا سن جی میں سے کنڈے والی جا رہی ہوں دی توجہ جی مقام جابیت تعاون پھٹ گیا تعاون حضرت عمر بڑی کوشش کی تھی ابو عبیدہ باہر آ جانتے پتہ ہے ابو عبیدہ بن جراح کی لکھیا آخری باری لکھیا فرمایا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس علاقے میں تعاون پھوٹ جائے جو اندر ہوں وہ باہر نہ آئیں جو باہر ہیں وہ اندر نہ جائیں اب ابو عبیدہ باہر نہیں آ سکتا میرے آقا نے جو فرما دیا
شہید ہو گئے اسی تعاون اسی وبا کے اندر ابو عبیدہ اس امت کے امین شہید ہو گئے. کوئی تعویل نہیں کی یہاں جس پر جدھر پوچھتے پیر آوے نہیں اس کا یہ مطلب نہیں. کسی صحابی نے تعویل نہیں کی تھی, وہ زمانہ اور تھا, وہ ایک عام بندے کے لیے بات ہے. اتنا قیمتی آدمی ہیں, آپ شہید ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. فرمایا جتنا اسلام نے کام لینا تھا وہ لے لیا, ایسا کوئی صدا تو نہیں رہا سن, بس جتنا لے لیا ہوں جی اسلام کہندا چلو تو پھر چلیے اگے چلو. میں اس اسلام دیا گلاں کرنا, کوئی ایک ہزاراں صحابہ اتنے شہید ہو گئے اس بیماری دی وجہ سے, لیکن ایک بھی بار نہیں آئے. کسی نے بھی اس حدیث کی تعویل نہیں کی تھی کہ نہیں اس کا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا. کیوں جی مفتی صاحب ہے کہ نہیں ایتھے میں آ کے میں رو پیندا راتی ہے حدیث پڑھ کے, میں کہ جی ایڈے وڈے تواڈے یقین, ایڈے وڈے حضور دے فرمان تے عمل تواڈے, ایتھے تے قرآن چھڈ کے لوگ نس پے, ایتھے تے قرآن حدیث پورا چھڈ کے لوگ غیراں دے نال کھڑے ہو گئے, پھر بھی کہندے نے اسی عاشق رسول ہاں. ٹکے دا کام پہلے بھی زندگی کوئی نہیں کیتا, نہ بعد وچ کدی اپنی نسلاں نوں دسیا. حضور نسلاں نے دسیا ہوندا تے تاں نا آج مسلمانوں دے بچے جا کے ایک ویزے دی خاطر مرزائیت دا اپنا دعویٰ کر کے تے ویزے لوا کے باہر چلے جاندے ہیں. کیوں؟ اس نے اپنے ماں پیو کو سنیا پیسہ کما, انہیں اپنے ماں پیو کو سنیا ہوندا نا کہ پترا پوری کائنات بھی آ جائے تے دامن مصطفیٰ نہ چھوڑی. جدو تسے تربیت ہی اپنی اولاد دی پیسہ کیتی تے انہاں تہاڈے منہ چوں یہی سنیا, انہاں جا کے لکھ دینے سفارت خانہ جیسی مرزائیاں. حضور کائنات یہ گل ہو تربیت نے اپنی اولاد دی پیسہ کیتی. آج جھلو پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ اسامی گرفتار ہو گئے رومی بادشاہ نے. گرفتار کرن تو بعد کہنے لگا ادھی سلطنت دے دیاں گا, عیسائی ہو جا. آپ نے گل کی تھی, فرمایا لو آتیتنی جمیع ما تملکو وجمیع ما تملکو وجمیع ملک عربکا ما رجعت عن دین محمد طرفت عین. فرمایا کمینیا تو بات کس سے کر رہا ہے, محمد عربی کے غلام سے. تو نصف نہیں تو پوری دے دے, پھر پوری دے دے, پھر پورا عرب دے دے, میں آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا. ہاتھ چوک کے بھائی پورے چاہو, ہاتھ جنے جنے چاہو ہے نا توجہ جی توجہ. امام احمد بن حنبل نو جس بندے کوڑے مروائے سن نا, حافظ ذہبی لکھیا پنجواں بندہ کوئی نہیں سی چارپائی چان واسطے. جب آپ نے کوڑے لگ رہے سن حافظ ذہبی لکھیا, آپ نے فرمایا قولوا لأہل البدع بیننا و بینکم الجنائز. فرمایا انہاں بدتیاں نو جا کے کہہ دینا اج تے تسی مینوں کوڑے مروا رہے ہو, انہیں حق تے باطل دا فیصلہ ساڈے جنازے کر دین گے. او دا پنجواں بندہ جنازہ کوئی نہیں سی چان والا چارپائی, تے امام احمد بن حنبل دا جنازہ 17 لاکھ بندیاں پڑھے سی. اینج ہوندا بظاہر تسی ایویں کی سمجھدے ہو لبیک نال انج شکر نہیں کردے, انج ہویا اسلام تے پھر کھڑکاندا تے اے نا, برتن لوگ کھڑکا کے لیندے تے پھر اسلام بندے کھڑکا کے نہیں لیندا. شالا بوس دلاں کدی نہیں ناراض. تھوڑے جے حضور کے کوئی پھانسی پہ لگدے سی بندے, 4 دن پہ ہی جانا سی اندر جا کے, نہیں سی ہو جی پتہ کی ہو جانا آخر تے موت ہے نا, او نہیں آنی چج دی تاوے. جدو غزوہ موتا وچ حضرت جعفر تیار گھوڑے تو تھلے آ گئے, انہیں گھوڑے دیا ٹنگا کپ دیتیاں. آپ دی عمر 33 سال سی اس ویلے, جو گھوڑے دیا ٹنگا کٹیاں نا تے حضرت جعفر تیار تھلے آ گئے تے این جدو تلوار چاہی نا این کر کے تے ہنس کے فرمان لگے جنت اتنی قریب آ گئی. ہاں جی جنت اتنی قریب آ گئی. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, دین پڑھا ہی نہیں ہے, تو کسی کو بیٹھے کرو دین والے کو, اپنے آپ ہی مفتی آپ قاضی نہ بنیا کرو. تلوار بندہ چکے 3 لاکھ بندہ آگے کھڑا ہوئے, سامنے جرنیل شہید ہو جان زید بن حارثہ, جھنڈا آپ چک لون تے آپ دے گھوڑے میں شہید ہو جائے, اور اس تو بعد آپ تلوار چاند فرمایا جنت اتنی قریب آ گئی. پھر آپ دا بازو کٹ جائے, پھر اس ہاتھ بازو جناب تلوار پکڑ لگن, پھر اے بھی اتھوں کٹ جائے, اسلام دا جھنڈا انج تھام لون, اتنے بازو بچے سن. اسلام دا جھنڈا تو یارا انہیں اس حالت ہی نہیں ڈھین دیتا. اکل گل آندی کہ بندے دو میں بازو کٹ جان پھر جھنڈا انج بندہ کر لو.
کہنے میں ایس گڑیوں نس گیا, کوئی ایس گڑیوں نس گیا جی, حضور کے عزت کے جلوس کے لیے آ رہے, اتنے کٹے بازو میں بھی جھنڈا گلے نہیں ڈھائن دیتا. اور یہ منظر میرے آقا و مولا مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر ہزاروں میل دور فرما رہے تھے, جھنڈا جعفر تیار نے اٹھا لیا, اب ان کا بازو کٹ گیا, انہوں نے دائیں بازو میں جھنڈا اٹھا لیا, اب وہ بھی کٹ گیا, اب انہوں نے اپنے کاندھوں کے اندر جھنڈے کو ایسے چپکا لیا. جب وہ بھی شہید ہو گئے, پھر جعفر حضرت عبداللہ بن رواحہ جھنڈا جھنڈا چکیا نا تے نال تلوار, تے حافظ نے شعر لکھے بڑے عجیب, حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ. پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ ان تلوار پکڑ کے اپنے آپ نال گل کی تھی, فرمایا مرنا نہیں آ, فرمایا مرنا نہیں آ, ایک دن تو مرنا ہی نا. پھر اپنے آپ نے خود ہی جواب, مرنا نہیں آ. پھر آپ کو کہنے لگے مرنا, تے فرمایا آج مرنا, آج موقع ہے مرن دا. مدینہ پاک تو چل دیا, صحابہ نے کیا تو واپس آ, فرمایا نا 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 واپس ہی دعا نہ مانگنا, لیکننی اسأل الرحمن مغفرتا و ضربتا ذات فرع تقذف الزبدا. صحابہ نے کہا اللہ تعالیٰ موتا تو واپس لے آوے. فرمایا نا نا اللہ میرے تے رحم کرے, تے میں موتا جا رہا, دعائیں منگو, وڈا سارا کوئی برچھا میرے سینے میں مارے, تے میریاں ساریاں آنتڑیاں کٹ جان, تے پھر جاگدار خون نکلے میرے. مدینے جاندے صحابہ نو کہندے نا دعا منگو میرے واسطے, حتی یقال اذا مروا علی جدسی, جدوں پھر میری قبر تو قیامت تک گزرے, تے ارشد اللہ من غازم وقد رشدا, تے میری قبر تو پھر جاندیاں بندہ کون واہ واہ عبداللہ بن رواحہ تو کیویں شہید ہویا اللہ دی راہ وچ. اے صحابہ تو مدینے تو دعاواں منگدے جا رہے, مدینے انشاءاللہ میں واپس نہ آواں, میں نو ایڈے وڈے برچھے لگن, ایڈا وڈا دشمن آ جائے, میری آندڑیاں کٹ جان, میرے جگر ٹکڑے ہو جان, پھر میں قیامت تک قبر لوگ ایتھے نہ شکر ہے میں لبیک نال نہیں, شکر ہے میں لبیک نال نہیں, تے تو مرنا نہیں, شکر نہ کر, کسی اور جرم میں تو نہ جا سکتا جتھے جا کے تینوں اگلے تھپڑ مارن. ساڈے بندے نو تھپڑ کوئی نہیں سی ماردا, پوچھتے کون جی لبیک والے, کہن چلو جی چلو. جیڑا کہتے جی میں چوری کر گیا, وہ پیچھے کھڑے ہوندے نا پولیس والے, انہوں پانچ چھ چنڈا ویسے ہی پیندیاں جاندے, تے شکر نہ کردا چنڈا تو ویسے ہی کھانی آن کسے دن. تے اسی تا گئے تے لوگ او لبیک والے آ گئے, لبیک والے آ گئے, لبیک والے آ گئے, او لبیک والے آ گئے. تے کئی ایسے توجہ بھائی توجہ بچے, کئی ایسے دلیر سن پولیس والے, او کیڑی فورس ہے جدے ممتاز قادری سی, ایلیٹ فورس دے منڈے ایک دفعہ میں لے کے آئے نا پیشی تو بعد, تے جیل دے دروازے کے کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا سارے, انہوں نے کہا جی اسی تہاڈے نال تصویر بنانی, میں کہا سارے کیمرے چل رہے ہیں اپنی نوکری پر, انہوں نے کہا چھڈو جی نوکری نو پرے. توجہ, ساڈے نال تے جیل دے دروازے تے بھی لوگ تصویر بنائیاں اپنی نوکریاں داں وچ لا کے, تے جڑا کوئی ڈاکو جائے انہاں کوئی بنادا تو شکر کرو اسی تو اس کام میں گئے. گناہ تو ویسے ہی لوگ بڑے بڑے گناہ میں چلے جاندے, اسی کروڑا ساڑھے اللہ نے اس کام میں لکھ دیتا بھئی عمل خادم کی دہشت گرد بنیا, کہندہ کیوں بنیا جی, کہندہ لبیک دا نعرہ لایا. کوئی دہشت گرد بنیا انہیں فوج تے حملے کیتے, کوئی بنیا انہیں پولیس دے سینٹر تے حملے کیتے, کسی نے بم دھماکے کیتے. ساڈا قیامت نو پکارا جائے گا, وہ دہشت گرد بھی بلاؤ بھائی جڑا لبیک دا نعرہ لاندے دہشت گرد میں. اے گل عجیب نہیں ہے. یا رسول اللہ, دور لو یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. توجہ, بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی امام احمد بن حنبل دی. بادشاہ کوڑے مارے, کوڑے مارن تو بعد امام احمد بن حنبل بادشاہ بعد معافی منگدا سی, کہندا سی مینوں معاف کر دیو. پتہ ہے امام احمد بن حنبل کی فرمایا نے سر, بادشاہ بعد پچھتا تے آ گیا انہوں بھائی میں ظلم کیتا ہے, وہ کہندا حضور معافی دے دیو. فرمایا جلیا سی کوئی نفسانیت واسطے تھوڑے لڑنے. فرمایا میں جدوں تیرے جلاد ایک کوڑا مار کے فارغ ہوندے سن نا, دوسرا لگن تو پہلے میں تینوں معاف کر دیندا سی. اے پاکان امتن, فرمایا سی کوئی ذات واسطے تھوڑے کھادے سی.
ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਾਤੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ। ਕਦੀ ਰੋਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਕਦੀ ਹੋਈ ਦਰਦ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ کہ میں بیان کیتا ہوئے میرے نال ظلم جیل چ ہویا, اے ظلم ہویا, اے ظلم ہویا. اس تو بڑا ظلم کی ہو سکتا کہ بندہ جنوری دی ٹھنڈی رات دا سالن سویرے ناشتے کھائے؟ بندہ سوچ سکتا؟ وہ تو روٹی تو بندہ اجے توے تے ہوندی تے ٹھنڈی ہو جاندی, تے رات دا جمیا ہویا سالن وہ بھی اسی چس نال کھاندے سی. بھائی موت آئی تو پھر تو ماری جانا ہے, جے نہیں تو پھر تواڈے سامنے آ نہیں گئے باہر. شالا بوز دلاں کدی نیند نہ. اس تو بڑا کوئی ظلم ہو سکنا؟ یہ تو میں تواڈے بطور ایک نمونہ دتی گل. تے جنوری وچ بندہ جناب جس کمرے ستا پیا دی دیواراں چوں پانی ٹپک رہے ہو, وہ تو بندہ دو بسترے بھی نیند نہیں آتی بندے, تے اسی اس کمرے پھر بھی لیٹے رہندے سی. کوئی بات نہیں, لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ, اور انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن. بڑے بڑے گرم بسترے ستے کوئی بات نہیں, جی چار دیہڑے ٹھنڈے بھی تے وہ قبر وچ تے پھر گل ہی ہو رہی نا, اتنے تو گل ہی ہو رہی. ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا, اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا. بلے 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 کیسا منظر ہونا. ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا, اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا, اور ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا. جو آ جاوے تے میں دس دیاں گا, پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں واں. پھر پوچھنا اس دے بارے وچ, اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں واں. پھر پوچھنا اس دے ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا, جے وہ آ گیا تے میں دس دیواں گا. پھر پوچھنا اس دے, اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ دی دید دی خاطر مریاں. پھر پوچھنا پھر پوچھنا بھائی, پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں. پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں. اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں. جدی دید دی خاطر, اور جدی دید دی خاطر مریاں واں. پھر پوچھنا اس دے بارے وچ, پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر. پھر تو اتنے گل ہونی, پھر تو اتنے گل ہونی, پھر اتنے اسی گل کرنا جدی دید دی خاطر مریاں. پھر کچھ پھر اے گل ہونی. اسی تو ادھر لے جا رہے ہیں, تسی مڑ کے سانو پتہ نہیں کدھر پھر چھکتے ہو. اسی کہنا ذرا رک جاؤ, اج تو نہ کہنا ہے نا میرا غلام. اسی تو دنیا تے لبیک کہندے ہی رہے نا, اج ذرا آن دو. تو پھر حضور کی فرمانے جانے دو یا اپنا ہی ہے. ہاں جی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. پھر پوچھنا اس دے بارے وچ, پھر پوچھنا اس دے بارے, اور پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں واں. جدی دید دی خاطر, اور جدی دید دی خاطر مریاں واں. جدی دید دی خاطر, پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں واں. لو جی امام محمد بن حنبل بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی. میں گل آخر مکان لگا. پیر جی راضی ہو, شاہ جی راضی ہو گئے, پھر ساڈا کام ہو گیا.
سید راضی ہو گیا گل ہو گئی سبحان اللہ قیامت نو گواہی تو دین گے نا اپنے نانا جان دے کہ حضور ہے تواڈے دین دیاں گلاں کردا سی بغیر حکمراناں دیاں چاپلوسیاں تو کردا سی جی ہاں یہ تواڈیاں ہی گلاں کردا سی اور اسی دے کوئی منہ چ کوئی نہیں سنی کوئی گل ہاں یہ تواڈیاں ہی گلاں کردا جتھے جاندا سی کہندا سی انہیں جانا انہیں مان جتھے جاندا سی لوگ موٹر وے تے بھی جدوں دی گڈی رکدی سی تے لوگ ویکھ کے کہندے سن لبیک یا رسول اللہ او محمد عربی دا کتا آ گیا بھائی کتا آ گیا کتا آ گیا یہ تو گواہی دیو گے نا کیا بس ساڑھے پیسے پورے ہو ساڑھے پیسے پورے پھر پوچھنا اس دے بارے وچ پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں واں جدی دید دی خاطر مریاں واں جدی دید دی خاطر اور جدی دید دی خاطر مریاں واں پھر پوچھنا اس دے اللہ 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 لو جی امام احمد بن حنبل نال گل ہو گئی بادشاہ ٹکر ہو گئی جیل بھیج دیتا لوگ سمجھتے مولوی کو جیل چلا جائے تو بہت بڑا ہی گناہ ہو گیا ساڑھے بڑے جانتے رہے جناب یوسف علیہ السلام نہیں رہے نہیں رہے وہ تو میں کدی بیان بھی نہیں کیتا اپنی زبان جلدی لوگ تھوڑا جا کسی مولوی تے یا پیر تے آ جائے نا مشکل کہنے وہ نیکر نو ہی نہیں ہوتی میں کہ نیکر نو تو زیادہ ہی ہوتی جنہاں دے شان وڈے انہاں دے امتحان بھی وڈے توبہ توبہ جی مولوی صاحب جیل چلے گئے شکر نہیں کرتے مولوی صاحب جیل چلے گئے تم بچ گیا تیری جگہ سی کٹ آیا شکر نہیں کرتا مولوی صاحب جیل چلے گئے یہ نہیں ویکھتا کیوں گئے یار جرم کے وے جرم یہ لبیک دا نعرہ ہے اور کی جرم ہے حضور دی عزت پہرے داری ہے اور کی جرم ہے حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے اسی گلاں کرنے اور کی تھے جناب میں لاہوروں چلیا راستے کتنے میری ویل نہ ایٹم بم بندے ہوئے سن جڑا جناب کلر کار بھی پھٹیا پنڈی پٹی پھٹیا یہ مولی خادم نہیں آنا جی کیوں جی جناب کو ایٹم بم بندے ہوئے اس ویل چیئر نہ کیوں جی حضور ایٹم بم بندے اس نال جی وہ نہیں آنا بھائی میں ہی آنا چلے ہو دین دی گل میں ہی کرنی تسی پڑھو عمران خان جڑا ہو اور آ کے شاہی مسجد جمعہ پڑھاوے تو میں بھی چلا جاؤں جی آج خطیب اعظم علامہ عمران خان صاحب جمعہ پڑھان آپ پڑھا تو چلے میں اپنے مسجد جمعہ چھڑ کے آ جاؤں آپ پڑھا تو این تو نہیں نا نہ جمعے پڑھاؤ مسلمانوں دے حکمران تو جمعے پڑھا دے سو خطبے دے دے سو اگلیاں صفاں جا کے کھڑے ہو کے حضور دی امت دی رہنمائی کر دے سو جی این جا کے جناب اپنی جانا کر دے سن تسی ہن جدوں کام چھڑ دیتے صرف کرکٹ کھیلنے والا تے اسلام وچ امام نہیں نہ ہوندا امام وہ ہوندا اسلام وچ جنے قرآن و حدیث پڑھے ہو ہاں جی کوئی ساڑیاں گلاں پریشان نہ ہوو اسی تواڈے سجن دیاں گلاں تواڈے نال بھلائی دیاں گلاں کرنے اپنے آپ نو بدلو ہاں اے ہن تواڈا یار مریا او دا دو صفاں جنازے دیاں نہیں سن تے ہووے بندہ کانسٹیبل جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا خالی اسپرو دی گولی دینا بھی بندے دا جنازہ وڈا نہیں ہوندا عبدالستاری دی نے اتنی کوشش کی تھی پوری حکومت چلی گئی سارے ذمہ دار چلے گئے کتنا ہفتہ رکھی رکھے ہوتا میت ایک ہفتہ رکھی رکھے پورا اوباما سی نا اس ویلے وہ بھی بولیا انسانیت کا مسیحا چلا گیا ایتے مودی بھی بک بک کی تھی ساری دنیا دے حکمرانوں نے کیا او مسیحا چلا گیا تاکہ ممتاز دا جڑا جادو ہے لوگوں دے ذہن چوں کڈیا جائے پھر ایک ہفتہ انہوں رکھی رکھیا سرد خانے بھائی کٹے ہو وہ بھائی 7000 بندے نہیں کٹھے ہو سکے خالی اسپرو دی گولی دین والی بندے جنازے چ نہیں آندے اسپرو دی گولی بھی دے تے نال دل وچ عشق رسول بھی ہو ہاں بعد جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا
توجہ انشاءاللہ آ گیا کہ دیکھو نا نوجوان بچے غازی صاحب دا خون دیاں برکتاں نے ساری ایک گل جڑی ساری حقیقت ہے جی ہے کوئی معمولی بات تے نہیں بندہ پھندے ہوتے کھڑ کے لبیک دا بندہ نعرہ لا دے امام احمد بن حنبل جیل جاندے ملاقات ہو گئی اس زمانے دے بڑے ڈاکو نال وہ کہنے لگا حضور تہاڈا کے کام ہے جیل وچ فرمایا یار بادشاہ نال ٹکر ہو گئی انہیں یہ نہیں کہا استغفر اللہ انہیں کہا چنگا کیتا نے دین دا کھاندے جاؤ تو ٹکر تو انہوں ہی لینی پڑنی کہنا حضرت صاحب تسی بھائی حضرت صاحب کھادا ساری زندگی تے ہونا ہتھکڑی بھی حضرت صاحب ہی لواڑی کھاننے والی حضرت صاحب تے ہتھکڑی دی واری مسکین لوگ حضرت نے سارے اگے کرو ہاں میں تو انہوں نے سچی گل کر رہا کھاندہ دین دے نا دے نا مسکین تے اپنی مزدوریاں کر کے لکھاں لکھاں روپے تو آڑے گوڑیاں تھلے لوگ رکھ جاندے ہاں انہوں نے گھر باہمیں اپنا روٹی نام ہی چلے تو انہوں نظرانے ہو ضرور دیں دیں اوکھا ویڑا جدو اسلام دا آیا تو پھر اینج کرو نا کہ کھڑ کے یہ تو آڑا کام سی مسجدان دے سپیکرانو بچانا یہ تو آڑا کام سی ممتاز دے نال اینج کھڑا ہونا یہ تو آڑا کام سی فیض آباد آ کے سارے بہ جاندے ہوتے کوئی حاضریہ دا لوان دا مقصد کوئی نہیں سی نا حاضری ہوتے کوئی ملک خادم تے پتہ تا ولیمہ سی بھائی جناب ولیمہ تے آئے سو جیڑا آیا حاضری لوا کے واپس جا رہا ہے کیوں جی اتنے بیٹھو نہ بیٹھتے ساڑھے نال تے بندے بھی شہید نہیں سونے دنیا ایک نظام بدل جانا سی جیڑا جی حضرت صاحب حاضری لوا کے واپس جا رہا ہے میں آکے جی میرے پتر دا ولیمہ جی حاضری لوا کے واپس جا پھر گلہ بھی ساڑھے خلاف کر دے ہو تسی بیٹھ میں کسے دے کوئی خلاف نہیں بالکل میں گل بیان کرنا میں صرف آئینہ وکھاندہ تے آئینے جو انہوں شکل نظر آتی بھئی فیض آباد نہیں گیا میں وہ کہنے نہیں میں تو گئے سی میں کہا آئینہ کہنا نہیں سی گئے ہوں آئینے نے تو وہی دکھانا نا جو کچھ تاری شکل مبارک ہے آئینہ تو بدل نہیں سکتا بندہ وہ بوش نظر آوے تو آئینے تو بوش ہی دکھانا کیوں نہیں نکلے میں نو دسو جنگ یمامہ وچ کوئی ایک صحابی کیوں ہوئے جو میرے پتر دا ویاہ میں نہیں جانا یا میں بڑا تلاش کیتا میں پہلے خود تلاش کیتا بھئی میں نو کدھر کوئی مولوی آ کے حوالہ ہی نہ دے دے کہ جی رستے جو فلانے صحابی واپس آ گئے انہوں نے دکان بند سی کتنے دن ہو گئے پیچھے انہوں دا آستانہ نہیں سی چل رہا بندے بیعت کرنے سن انہوں یا یورپ دا ٹکٹ لے کے ہوئے سی حضرت دورے تے جا رہے سن کیونکہ ربیع الاول شریف بھی شروع ہو گئے سی نا جی رات پڑھن جانا سی میں بھی نہیں پڑھیا بھائی کسے جڑے حضور دے غلام صحابہ شعر پڑھتے ہوندے سن کوئی واپس آ گئے ہوئے مدینے محفل میلاد فلانے گھر میں نعت پڑھ کے آ رہا ہوں پیچھے میں ڈھونڈا حضور باقاعدہ میں آکا میں نے بعد کوئی آ کے دلیلیں دے فلانا صحابی اور نعت پڑھن دی خاطر نہیں سی گیا یا کاروبار دی خاطر نہیں سی گیا اتھے تے نابینے بھی چلے گئے بڈھے بھی چلے گئے بدری بھی چلے گئے اتھے تے انہوں نے پتہ سی ہے ساریاں عزت ہے انہاں دی وجہ تو جے انہاں دی عزت تے کوئی حرف آ گیا تے سانو پھر کنے پوچھنا ہے ایک ایڑی بات حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ ہو بندہ گھر وٹ بیٹھا رہے عوام نال بھی قیامت والے دن قبر جی انہوں کو پوچھ ہونی حشر والے دن بھی جدو حوض کوثر تے پانی پین جان گے نا حضور نے اتنا ہی پوچھ لیا او پاکستان رہندے سی جی 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 اچھا جدو میری ختم نبوت دا حملہ ہوا اس ویلے جناب کتنے سن کی کہے گا میں دکانداری کر رہے سی اتنا ہی کافی ہے بندے واسطے حضور اتنا پوچھ لون تو کتنے سی میری عزت دے مسئلے آج موقع ہے لبیک نال کھڑے ہو جدو اسی کوئی غلط راہ چلیے جتی مار کے پرہ چلے جاؤ ساڑھی ذات واسطے نہیں جدو حضور دی گل آ جائے یار جھلے کتے بھی بندے کھڑے ہو جان اتھے انہوں نے پہچان کوئی نہیں بے حضور دی شان کے وے انہوں نے روزانہ تعارف کرانا پہندا ہے حضور روزانہ تقریریں ختم نبوت ہوتے حد نہیں ہو گئی مسلمانوں آپ امام شامی لکھیا کتا جھلا ایک ذمی پیچھے لگ گیا جی ساڑھے ملک کی عیسائی رہندے اور ذمی آگے آگے تے جھلا کتا پیچھے پیچھے فدخل البحر انہیں چھال ماری دریا وچ چلا گیا ڈبکی لا لئی ینتظرو کتا انتظار کر کافی دیر تو بعد سر باہر کڈیا انہیں کہا کتا لگیا ہونا میں تو پانی بھی ڈبکی مار دیتی ینتظرو کتا انتظار کر رہا سنو جی کتا جھلا ہوئے انہوں کسے تقریر نہ بھی سنائی ہوئے او فقال ذمیو ذمی سر باہر کڈیا جھلے کتے نو کہنے لگا یا قلبو انہیں کہا کتیا انی فی ذمت محمد میں حضور دی پناہ لینا ہن لڑنا ہی کتا جھلا کہنے والا ہے گل کافر فول القلب یادو کتا مڑیا تے انہیں دوڑ لا دیتی انہیں کہا جھلا ضرور ہاں لیکن جنہاں دا نام لے میں بھی انہاں نو جاننا ایک ایڑیاں گلاں
نو کنے تبلیغ کیتی سی کتا بھی جانتا ہو بھی جھلا انہیں کہا نہیں نہیں ہون فول القلب مشا یمشی دا مانا سوچ کے چلنا ٹبے ٹوئس ویکھ کے چلنا یادو دا مانا اکھاں بند کر کے نس پینا جدوں نے حضور دا نام سنیا یمشی نہیں ہویا یادو انے وا اکھاں بند کے جدھر دا منہ آیا نس پیا انہیں کہا ایک لمحہ بھی تاخیر ہو گئی اے نوے گرفت آ جائے کہ میرے حبیب دا نام سن کے پھر تو کھڑے آ جے لڑن واسطے کتے جتنی بندے غیرت نہ ہوئے بندہ کہے میں عاشق رسول ہوں حضور جب حضور دی گل آ گئی اتنے تو جلے کتے بھی مان گئے لڑن تو نس پہ ایک گل مسلمان نہیں کی تھی کافر کی تھی حضور دا وسیل لوگ کہتے یہ تو سیاسی نعرہ ہے تسی اپنی ایمان نہ دسو کافر نے کوئی حضور دا کلمہ پڑھیا انہیں اپنے بچاؤ واسطے حضور دا نام لیا جلے کتے نے نہیں کیا تو یہ سیاسی بات کر رہا ہے تو یہ سیاسی طور پر حضور کا نام استعمال کر رہا ہے کلمہ تو پڑھتا نہیں ہے اور اب آخا مشکل وقت آیا تو حضور کا نام استعمال کرتا ہے کتے نے کیا بھاویں جنجے نہ مرضی یہ سیاسی نہ لے رہا اپنے بچان واسطے نہ لے رہا نہ تے محمد عربی دا لے رہا توجہ میں گل مکان لگا امام صاحب جدوں گئے نا ڈیوڈی وچ تے ابو الحسن اس زمانے دا بڑا بڑا بدماش انہیں کہا حضور کی بنیا فرمایا یار بادشاہ نہ ٹکر ہوگی انہیں کہا پھر فرمایا جیل بھیج دیتا انہیں کہا پھر ایک سوال دا جواب دیو فرمایا کی حق تے ہو کہ نہیں فرمایا حق تے ہاں انہیں کہا میں 18,000 کوڑے کھادے چوریاں ڈکیتیاں دے جرم وچ ہن رہاؤ کے جا رہا واپسی جا کے پھر پروگرام میں ڈکیتیاں ماراں گا تے میں چوریاں دی خاطر 18,000 کوڑے کھادے کم از کم حق دی خاطر 18,000 کوڑے ضرور کھوے ہو بعد آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ آپ فرماندے سن جدو میں اپنے ابا جی نو تنہائی ویکھدا سی نا تے دعا مانگ رہے ہوندے سن رحم اللہ ابا الحسن غفر اللہ لے ابی الحسن یا اللہ ابو الحسن تے رحم کر دے یا اللہ ابو الحسن دی بخشش کر دے میں ایک دن کیا ابا جی پتر میں وہاں دعاواں کے دے واسطے مانگ دیو اے کون ہے ابو الحسن آپ نے فرمایا پترا جدو میں جیل جا رہے سی تے ڈیوڈی جے دن میری ملاقات ہو گئی ادھی گفتگو مینوں دلیر کر گئی سی میں پھر سوچتا سی جے چوری دی خاطر کوئی 18,000 کوڑے کھا سکدا تو پھر دین دی خاطر میں کیوں نہیں 18,000 کوڑے حضور صدیاں گزر گئیاں صدیاں آج بھی اس ڈکیت چوری نہ آیا کہ نہ آیا کیوں اس واسطے کہ انہیں گل بڑی وڈی کی تھی امام احمد بن حنبل سانو کہ وہ مولانا صاحب تھوڑی جی تقریر ہلکی کیتے کرو کچھ بھی ہو سکتا ہے میں آخر تو موت آ سکتی ہے نا جیسی کو اپنے پتروں دے ٹھیکیدار ہاں اپنی اولاد دے بھائی ویاہ کر کے جانا ہے انہاں دی کوٹھیاں بنا کے جانیاں جے چنگے ہوئے تے رب انہاں نو ضائع نہیں کرے گا جے بھڑے ہوئے تے نہ سانو انہاں دی کوئی لوڑ ہے نہ رب نو انہاں دی کوئی لوڑ پتروں دی خاطر بندہ زندہ رہے ساری زندگی تے پوترے دی خاطر اسلام دی گل آوے تے نہیں میں بڈھے ویکھے حضور دو ہاتھاں سامان چکیا سبزیاں چاہیاں لیا رہے اپنے پوترے تے پتراں واسطے تے نوہاں واسطے اسے بڈھے نو کہو چل ہوئے ختم نبوت دی خاطر کہے گا میری لک نہیں درد کردا ہے میرے گوڈے بڑے درد کردے ہیں پتراں دے پوترے دی خاطر تو اتنا جناب تکڑا تے جدوں حضور دی عزت دی بارے آوے تے کہندا میرے لک وچ درد ہے اینا تے تیرے منہ تے مٹی پا آنیاں قبر وچ آنا اوتھے رسول اللہ نے بھی پھر کس منہ نال کہے گا کہ کس منہ نال کہے گا کیوں جی پھر پوچھنا اس دے بارے وچ اے تو گل کر سکنا پھر تے گل وہی کرے گا جڑا انہاں واسطے زندہ رہا تے انہاں واسطے مرے گا جڑا دنیا واسطے زندہ رہا تے اور جناب چکراں واسطے زندہ رہا او قبر وچ فرشتے نا اے گل نہیں کر سکدا ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا اسی تانوں اس راہ تے لا رہے ہیں قبر وچ جاؤ تے پوری دلیری نال کہو ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا پھر پوچھنا انہاں دے بارے وچ اے گل ہے اسی تہاڈے نال اور کوئی مقصد کوئی نہیں لبیک نال انج کر کے کھڑے ہو ہن ہاتھ نہیں چاہنے بس انج کر کے کھڑے رہنا ہے لبیک نال جڑا بھی گل کرے انہیں کہا یار او مولانا صاحب اتنا ہی کہندے حضور نال پیار والی تاریخ ہے میں حضور نال پیار والی تاریخ نو کیویں چھڈ جاواں حضور دی عزت دی پہرے دار تاریخ ہے میں کیویں چھڈ جاواں حضور دی ختم نبوت دی عزت اور دوواں دی پہرے دار ہے پھر دین نو تخت تے لیانا ہے یار اس دین نو تخت مولانا کہندے لیانا ہے جس دین واسطے لوگوں نے حضور نو ایتھے پتھر مار دے جس دین واسطے امیر حمزہ دا جگر تے کلیجے کٹ دیتے جس دین واسطے حضرت انس کیڑے جی حضرت انس بن نضر دا کیما ہو گیا باقی صحابہ دے ٹکڑے ہوئے تو آپ دا کیما ہویا
یار اس دین دا مولانا گل کر دین، میں تو صرف نعرے لا رہا، میرے تے جگر دے ٹکڑے نہیں ہوئے، اس واسطے شیرو ساڈے نال کھڑے رہو، اسی تانوں غلط راہ لاندے چنگا راہ لاندے۔ بھائی کی ہویا تانوں؟ بھائی اور کچھ نہیں، مینوں آندا بیٹھ جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ، ادھر ہو، تانوں اجے تک لبیک والے دی تربیت کوئی نہیں ہوئی۔ کوئی اتو بھی لنگ جائے نا منہ تے رت رکھ کے تقریر بندہ این سنے۔ میں اس دن کیڑا جی ساڈا معاشی جنہاں پیش کیتا ہے، کراچی تو آئے ہو ساڈے تھنک ٹینک دے جڑے بندے 16 بندے نے، اسی 16واں بندہ پیش کیتا ہے، اجے 15 بندے پیچھے آئے، انہاں نوں سوچ جو نہیں جڑا اسی معاشی پالیسی دتی، اجے تے ساڈے 16ویں بندے دتی، جے پہلے دتی تے انہاں تے پاکستان چھڈ کے نس جان۔ میں تانوں کہدا نہیں ساڈے کول ایہو جے بندے ہیں جڑے حکومت این چلا لینی، جنہاں 16 بندے بیٹھے تھنک ٹینک ساڈے جڑے معاشی پالیسی بنا رہے ہیں، اور 2 گھنٹے تے مینوں سمجھن واسطے لگے، میں انہاں کول 2 گھنٹے بیٹھا رہا تو مینوں نہ حیران کر دیتا ہوا کہ واہ صدیاں بعد بھی حضور دے غلاماں چ پاور موجود۔ کسے جماعت نے وہ پالیسی نہیں دیتی جڑی اسی دیتی، قرضے اتارن۔ ہاں وہی نا، اجے تو میں کہا 16ویں نہ جڑے پیچھے بیٹھے نے، انہوں نے میں کراچی ملے ہی نہیں، انہوں نے میں کہا جی تسی کم کرو، پھر میں آواں گا 29 نو، پھر تہاڈے نال ملاقات ہونی 15 نال باقیاں نال۔ گل انج ہے کہ ساڈے پیچھے بڑے بڑے عظیم لوگ بیٹھے ہیں جڑے جنوں کی کہندے ہیں تھنک ٹینک۔ ہاں اسی تو ویسے تہاڈے سامنے تقریراں کرنے ہیں، انہاں اصل حکومت تو چلانی، انہاں تے تساں چلانی، اسی تو مڑ کے اتھے ویلے کہڑا تاجدار ختم۔ توجہ، ساڈے ایم این اے جدوں قومی اسمبلی جان کے تے اسی ویل چیئر لے کے کسی دروازے چ وڑ جانا ہے، جدوں تے اسمبلی شروع ہونی تے میں اتھوں نعرہ لانا ہے تاجدار ختم نبوت۔ پھر پنجاب اسمبلی چ بھی چلے جانا ہے، جتنے صحافی جاندے ہیں مینوں بھی تو جان دی اجازت ہونی نا، تو میں اتو جناب لارا لا دینا ہے تاجدار ختم نبوت۔ سندھ اسمبلی تو لگ گیا میں، بلوچستان اسمبلی جی میں چلا جانا ہے، بھائی وہ نہیں جانا۔ اے کون آ گیا؟ کہتے لبیک والے آ گئے، اور کی آ گئے؟ انہیں اسمبلی نعرے لانے جی تسی بک بک کرتے کوڑ مار دے رہے ہو 72 سال، ایسی انہیں نعرے لا کے انہوں پاکیزہ تے معطر کرنا ہے، اتنے نعرے لا دینا نا، چھڑکاؤ کرنا ہے، جی خوشبو والا چھڑکاؤ کرنا ہے، اسی اتنے چھڑکاؤ کرنا ہے نعرے دے ذریعے تاجدار ختم نبوت۔